ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة لائق الصدق تکریم سامعین مکرم، اللہ عز و جلال کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ نظام زندگی جو 12 مہینوں پر مشتمل ہے، جب سے اللہ نے آسمان و زمین بنائی ہے اس نظام کو رائج کیا۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن میں سے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم جو ابھی مہینہ جاری ہے، اور اسی طرح رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، تقدس والے ہیں، عزت والے مہینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ ان مہینوں میں ظلم نہ کرو، نہ اپنی جانوں پہ ظلم کرو، نہ لوگوں پر ظلم کرو۔ عربوں کی عادت یہ تھی، جب وہ چاہتے مہینے چینج کر لیتے، کبھی چاہتے تو 12 کی بجائے 11 مہینے بنا لیتے، کبھی چاہتے تو 13 بنا لیتے، اور اگر ان کا دل چاہتا تو مہینے آگے پیچھے بھی کر لیتے۔ اللہ کے نظام کو تبدیل کرنے والے مجرم کبھی بھی دنیا اور آخرت میں چین نہیں پاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ جب ہجرت کی ہے، آپ مدینہ پہنچے ہیں، ریاست مدینہ کا قیام ہوا ہے، تو سب سے پہلا چاند جو طلوع ہوا وہ محرم کا چاند تھا۔ اس لیے ہجری تاریخ کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ عیسوی سال بھی چل رہا ہے، جس کو میلادی کہتے ہیں، اور کہنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر یہ تاریخ رکھی گئی۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر تاریخ کی حقیقت کو جانا جائے تو یہ بات درست ثابت نہیں ہوتی۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کو اس بات میں خوشی ہوتی ہے کہ جو نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جس کو صحابہ نے قبول کیا ہے، اس نظام کی پیروی کریں۔ وہ عبادات سے متعلق ہو، وہ معاشرت اور معیشت کے متعلق ہو،
ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اپنے لیے رول ماڈل سمجھنا چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ان کا ساتھ نصیب کرے۔ محرم الحرام یہ ہمیں پیغام کیا دیتا ہے؟ چونکہ اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہوتا ہے، تو ویسے تو چونکہ بارش کا موسم، اس پر بھی اسلام نے رہنمائی دی ہے کہ اگر بارش ہو، پانی ہے یا راستوں کی کیفیت ایسی ہے تو مؤذن کو کہہ دینا چاہیے الا صلوا فی الرحال۔ ہم چونکہ تھوڑے کمزور لوگ ہیں، کچھ اپنی مرضیاں بھی کر لیتے ہیں، جس رخصت کو اللہ نے دیا ہے وہ قبول نہیں کرتے، خود سے بناوٹی رخصتیں بہت ساری بنا لیتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کروایا ہے تو ہم کون ہیں؟ یہی اسلام کی آسانی ہے اور یہی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ زندگی کے ہر ماحول میں وہ صحیح رہنمائی دیتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے کہتے ہیں، یہ اعلان اس لیے کروایا گیا کہ مشقت کے ساتھ تم مسجد میں پہنچو گے اور وہاں بھی مٹی اور گرد لے کے آؤ گے، تم گھروں میں نماز پڑھو۔ تو ہمیں کبھی کبھی اس بات کو غور سے سوچنا چاہیے کہ ہمیں تشدد کی طرف اور تنطع اور تکلف کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو رخصت دی ہے، اس رخصت کو قبول کرنا چاہیے۔ اور قبول کیوں کرنا چاہیے؟ ہم تو خیر کمزور ہیں، کو نیک لوگ بھی بیٹھے ہوں گے جو کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ان کے کون سے پاؤں گل جانے ہیں اگر آ جائیں۔ اصل بات یہ نہیں، بات یہ ہے ان اللہ یحب ان یؤتی رخص کما یکرہ ان یؤتی معاصی۔ اللہ تعالیٰ اتنا پسند کرتے ہیں کہ اس کی رخصتوں کو قبول کیا جائے، جس طرح گناہ کو ناپسند کرتے ہیں، جس طرح برائی سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اس طرح رخصتوں کو قبول کرنے پر اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ عز و جلال کی دی ہوئی رخصتوں کو قبول کرنا چاہیے، اور یہ بھی ایک اسلامی نظام کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو قصر نماز کی بات سمجھائی ہے، آپ 22.5 کلومیٹر سفر کرتے ہیں تو آپ قصر کر لیں، ظہر کی 10 رکعتوں کی بجائے 2 پڑھیں، آپ نماز کو جمع کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کی، آپ جب جمع بھی کرتے ہیں تو آپ سنتیں نہیں پڑھتے۔ تو محرم کے پیغامات میں سے کچھ پیغام ہیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے اور کچھ پیغام ہیں کہ ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہمیں جو کام کرنا ہے، لوگ خوشیاں مناتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں، مغرب اور یورپ اور یہودیوں کی نقالی کرتے ہوئے، کہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ کے رسول جس دن پیدا ہوئے، آپ نے سوموار کا روزہ رکھا، پوچھا یہ روزہ کس چیز کا ہے؟ فرمایا مجھے اللہ نے پیدا کیا اس دن تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اسی دن مجھے مبعوث کیا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ سوموار اور جمعرات کو چونکہ اعمال پیش ہوتے ہیں تو میرا جی چاہتا ہے میرا عمل اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں روزے کی حالت۔ تو ہمیں بجائے اس دن کے یہ خوشی منائیں کہ 1 سال ہم بڑے ہو گئے ہیں، سوچنا چاہیے میری زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا ہے، میری زندگی کی وہ دیوار کی 1 اینٹ اور گر گئی ہے۔ اس لیے سب سے پہلا پیغام محرم کا یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے چاہتے نہ چاہتے، شعور لا شعوری میں جتنے گناہ ہوئے ہیں، خطائیں ہوئے ہیں، ان کی توبہ کرنی چاہیے۔
اللہ ایک اور سال گزر گیا، گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ سچی توبہ کر کے نئی زندگی کا آغاز کرنا، یہ اس محرم کا پیغام ہے۔ اگر اس عزت والے مہینے، اس تقدس والے مہینے، حرمت والے مہینے میں کسی کو یہ توفیق مل جاتی ہے کہ وہ اس مہینے کی آغاز میں ہی اپنی نئی زندگی کا آغاز کر لیتا ہے تو کتنا خوش نصیب۔ دوسرا کام جو ہمیں اس مہینے میں کرنا ہے، وہ کام وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا اور حکم بھی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو دیکھا یہودی روزہ رکھا کرتے۔ آپ نے پوچھا کہ روزہ کیوں رکھتے ہیں آپ؟ کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی، تو ہم شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں 10 محرم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا اور بلکہ انہیں بھی کہا نحن احق منکم بموسیٰ، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں، موسیٰ ہمارے بھائی تھے۔ تو 10 محرم کا روزہ رکھنا شروع کر دیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم۔ فائدہ کیا ہوگا؟ یہ گنتی کے 10-12 گھنٹے کا روزہ زندگی کے 1 سال کے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو دوسرا کام ہمیں محرم میں یہ کرنا چاہیے کہ ہم 10 محرم کا روزہ رکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ان عشت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ کس لیے 9 کا روزہ رکھوں گا؟ یہودیوں کی مخالفت کرتے، تو کتنی ہی سعادت کی بات ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے۔ یہ دوسرا پیغام ہے محرم کا جو ایک مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسرا پیغام بھی دیا ہے۔ سال کا شروع ہے، اسلامی سال کا، یہ حدیث یاد رہنی چاہیے، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت چاہیے۔ کون سی 5 چیز؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاتک قبل موتک، آج زندہ ہونا، پتہ نہیں اگلا محرم دیکھنا نصیب بھی ہوگا کہ نہیں نصیب ہوگا، جو دن رہ گئے ہیں انہیں غنیمت جانو، اللہ کو راضی کرنے پہ لگا۔ وصحتک قبل سقمک، اگر زندہ بھی رہے نہ جانے اگلا محرم آپ کی صحت کا ہے یا آپ بیمار ہو، اس لیے صحت کو غنیمت جانیے۔ بیماری میں تو سجدے بھی نہیں ہوتے، اشارے کرنے پڑتے، اس لیے صحت کو نعمت جانیے۔ اس صحت میں اللہ جلال کی رضا کے کام کیجیے، لوگوں کی خیر خواہی کے کام کیجیے۔ وفراغک قبل سقمک وفراغک قبل شغلک، آج تمہارے پاس وقت ہے، تم عبادات بھی کر سکتے ہو، تم مسلمانوں کے لیے خیر اور نیکی کے کام بھی کر سکتے ہو سکتا ہے کہ اگلے محرم میں آپ مشغول اتنے ہوں کہ نماز پڑھنے کا بھی تمہیں موقع نہ ملے۔ اس لیے جو موقع ہے اس میں اللہ حضر جلال کے رضا کے امور کو اختیار کریں تاکہ آپ پختہ ہو جائیں، نماز چھوڑنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ، جوانی ہے، آج بہت کچھ کر سکتے ہو، اس سے پہلے کہ تم بڑھاپے کی طرف چلے جاؤ۔ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان جب تک سفید بال نہ ہو اس وقت تک بوڑھا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات انسان کی صلاحیتیں اس قدر جو ہے وہ مست ہو جاتی ہیں
انسان کی سوچ اس قدر گر جاتی ہے وہ بہت تھوڑی عمر میں بھی اپنی صلاحیتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ عز و جلال نے جو طاقت دی ہے، جو صلاحیت دی ہے، اس کو نعمت جانو اور اپنی جنت کے سودے بھی کرو اور امت کے لیے بھی نفع مند بن جاؤ۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِ، اور پانچویں چیز کو بھی غنیمت جانو۔ آج مال ہے، تم اس مال کے ساتھ اللہ عز و جلال کی رضا لے سکتے ہو۔ اس مال کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، ان کی روشنی میں ایک نہیں ہزاروں نیکیاں کر سکتے ہو۔ نہ جانے اگلے محرم میں آپ کی مالی یہ کیفیت ہوگی کہ نہیں۔ تو محرم کے پیغامات میں سے پہلا پیغام یہ ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے نئے سال میں داخل۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہمیں 9-10 تاریخ کا روزہ رکھنا، اور تیسرا پیغام جو ابھی آپ نے سنا کہ 5 چیزوں کو غنیمت جاننا چاہیے۔ ایک چوتھا پیغام بھی ہے کہ اللہ عز و جلال نے ہمیں اگر اسلام کی نعمت دے ہی دی ہے، اس کی قدر کریں۔ اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ یہودیوں کا طور طریقہ یہ مسلمانوں کو زیبا نہیں، اور اگر آپ دلائل کو دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام میں یہودی اور عیسائیوں کی مخالفت کی ہے، لیکن آج مسلمان اس بات کو سوچتا نہیں۔ آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اذان کا حکم دیا، مشورہ ہوا کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانا ہے تو کیا کریں۔ کسی نے کہا آگ جلا دیں، لوگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ فرمایا مجوسی کرتے ہیں، میں ایسا کام نہیں کرتا۔ کسی نے کہا چلو پگل بجاتے ہیں، لوگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ کہا میں یہودیوں جیسا کام نہیں کرتا۔ کسی نے کہا گھڑیال بجاتے ہیں، لوگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ فرمایا نہیں، عیسائیوں کا کام میں نہیں کرتا۔ ان کو کلمات سکھائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے تو اس کو پسند نہیں کیا۔ ہر وہ طریقہ جو یہودی اور عیسائی کا طریقہ ہے، اسلام کو قبول کرنے والے تو اس کو پسند نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اپنا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھایا کرتے، یہاں تک کہ 16-17 ماہ کے بعد قبلہ اللہ نے چینج کر دیا، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو، حالانکہ بغیر کھانے بھی روزہ تو ہو جاتا۔ کہا اصل میں اہل کتاب اور ہمارے درمیان ایک ہی فرق ہے، وہ سحری نہیں کھاتے، ہم سحری کھاتے۔ نماز اللہ کی پڑھنی، عبادت اللہ کی کرنی۔ فرمایا جب سورج نکل رہا ہو، جب ڈوب رہا ہو، اس وقت نماز بھی نہ پڑھو۔ سبب کیا ہے؟ شیطان اپنے سینگ اس وقت سورج کے سامنے لے آتا ہے، تو جو سورج کے پجاری ہیں کافر، اس وقت وہ عبادت کرتے ہیں۔ ہم نے کافروں کے وقت میں عبادت بھی نہیں کی، مخالفت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری لیٹ کھاؤ، افطاری جلدی کرو، کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ سحری لیٹ نہیں کھاتے، پہلے کھاتے۔ تو فرمایا اس وقت تک امت خیر پر رہے گی جب سحری اذان کے قریب کھائیں گے، اور جو ہی مغرب کی اذان کا وقت ہو جائے تو افطاری کریں۔ اور آپ دیکھ لیں اس وقت بھی روئے زمین پہ کون ہے جو افطاری لیٹ کرتا ہے؟ آج دیکھ لیں کہ آج سحری بھی ہے، وہ کون ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اکیلے ہفتے کے دن کا روزے سے منع کر دیا، اکیلے اتوار کے دن کے روزے سے منع کر دیا۔ کیوں؟ کہا یہ ان کی عید ہے، یہودیوں کی اور اتوار عیسائیوں کی، میں ان کی خوشی میں شریک نہیں ہوں، میں نہیں یہ روزہ رکھتا۔ امت کو بھی منع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ بالوں کو رنگا کرو۔ کیوں؟ یہودی اپنے بالوں کو رنگتے نہیں ہیں، تم رنگو تک مخالفت کرو۔
تو اللہ کے رسول نے تو یہودی اور عیسائیوں کی ہمیشہ مخالفت کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کی ترتیب بھی کیسے بنائی؟ مانگ نکالی درمیان سے بال۔ عیسائی جو اہل کتاب تھے، اہل کتاب سدل کرتے تھے، بال لٹکاتے تھے۔ جب اللہ ذو جلال کا حکم ہو گیا تو پھر آپ نے مانگ نکالی۔ ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ بال نبوی بال رکھے۔ آپ کے 3 طرح کے بال تھے، لمہ، جمہ اور وفرہ، کندھوں کے برابر، کانوں کی لو کے برابر، یعنی دونوں کے درمیان، اور مانگ نکالتے تھے، آدھے بال دائیں اور آدھے بائیں۔ اگر تو دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہوں تو کم از کم میرے بال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونے چاہیے۔ آپ نے چھوٹے اور بڑے بال کروانے سے منع کر دیا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع، قزع سے منع کیا، جس کو آج سٹیپ بنواتے ہیں، یہ پیالہ کٹ ہے، فرمایا یہودیوں کا طریقہ، مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا۔ یہ آج الگ بات ہے کہ مسلمانوں کی مجبوریاں بن گئی، سکول نے یہ کہہ دیا۔ سکول کیا لگتا ہے ہمارا؟ ہمیں اپنا دین بچانا۔ سکول میں تو علم سیکھنے جاتے ہیں، وہاں یہودیوں کے طریقے سیکھنے تھوڑا جاتے ہیں۔ جس چیز سے اللہ کے رسول نے منع کر دیا ہے وہ کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ جب کوئی آئے اور بندہ یہ چاہے کہ میں جہاں جاؤں تو لوگ سٹینڈ اپ ہو جائیں، فرمایا من اراد ان يتمثل له الرجال قیاما فلیتبوأ مقعده من النار، جس کی تمنا یہ بنے کہ میرے جانے سے لوگ کھڑے ہو جائیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ بندہ بیٹھا ہے اور چاروں طرف لوگ کھڑے ہیں، فرمایا یہ تو عجمیوں کا طریقہ ہے، میرے ساتھ ایسا نہ کیا۔ جو کسرا بادشاہ تھا وہ ایسا کیا کرتا تھا، لوگوں کو عزت دو، لوگوں کو احترام دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں بھی لوگوں کو ایسا طریقہ بتایا کہ جس سے یہودی اور عیسائیوں کی مخالفت۔ فرمایا تم نے چاندی اور سونے کے برتن میں نہیں کھانا، کیونکہ یہ یہودیوں عیسائیوں کا کام ہے، ان کے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے جنت ہے۔ منع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اس لیے اس بات کا بھی حکم دیا کہ میں ان کی خوشی اور عید میں شریک نہیں ہوں گا۔ فإني أريد أن أخالفهم، میں تو ان کی مخالفت کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں کچھ چند ٹکوں پہ بکنے والے، غیرت جن کے اندر نہیں ہوتی، آج وہ 25 دسمبر کو بھی عید بنا رہے ہوتے ہیں، کیک پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنی بے شرمی آ گئی ہے مسلمانوں کے اندر۔ ابھی عید گزری ہے، پوری دنیا کے آپ اخبار چیک کر لیں، کسی یہودی عیسائی نے ایک بھی جانور ذبح کیا؟ ان کو بھی رواداری آتی ہے۔ جس رواداری کا بھوت سوار ہے مسلمانوں پر، جس رواداری کا غلط مفہوم جو ہے وہ مسلمانوں پہ سوار ہے، کسی ایک عیسائی اور یہودی کا نام بتائیں اس نے قربانی کی ہو، چلو میں بھی مسلمانوں کے ساتھ خوشی میں شریک ہوں۔ کسی نے 10 دنوں میں ایک مرتبہ بھی تکبیر پڑھی ہو۔ یہ اصل میں بکاؤ مال جو ہے یہ مسلمانوں میں ہی